ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأكملان الأشرفان الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وقائدنا سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تبارك وتعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز موقر مبجل حضرات علماء کرام، قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور انشاءاللہ تا قیامت سلامت رہنے والے قرآن کریم اور دین اسلام کے وہ رکھوالے جو ہمیں نئی نسل کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور اسی طرح ہماری نہایت عظمت و احترام کے قابل ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا دن اس بستی کے لیے، جس بستی کو ہم اپنے بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ یہ شرف، سعادت اور خوش قسمتی حاصل ہے کہ اس نے شہر کے نہایت قریبی مضافات میں رہتے ہوئے اپنے اندر شہر کی اس تہذیب و ثقافت کو آنے نہیں دیا کہ جس سے پرانوں کے میول اور رجحانات بدل جایا کرتے ہیں. چونکہ ہماری بستی کو، جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس بستی سے خصوصی
نسبت حاصل ہے۔ اس لیے ہمیں اس بستی کے بارے میں، اس گاؤں کے بارے میں بچپن سے معلومات ہے کہ یہاں کے لوگوں میں، یہاں کے پرانوں میں، یہاں کی خواتین اور عورتوں میں تدین، شرع پسندی اور تصلب فی الدین الحمدللہ معتد بھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد ما شاء اللہ، اللہم زد فزد۔ خدا کرے کہ اگنے والی نسل اور پلنے والے نوجوان میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ میں انہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت اپنے آپ کو جو یہاں جمع کیا ہے وہ دو ایسے رشتوں کی بنیاد پر جمع کیا ہے جو ایک دوسرے سے تا صبح قیامت الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ ہے قرآن کریم اور وہ ہے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور رسول پاک علیہ السلام یہ دونوں انسان کی سلامتی، امن، ترقی، شانتی اور اس کے ہر قسمی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے اندر ضمانت رکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور سنیے، ہمارے یہاں کتابوں میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اب اسے قاعدے کا نام دیا جائے یا نہیں وہ ایک مستقل کلام ہے، لیکن ایک بات بتائی جاتی ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا یہ اس چیز کی عظمت، اس کے شرف اور اس کے قیمتی اور ویلیویبل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ میں نے ابھی 2-4 آیتیں پڑھی جس میں خود قرآن کریم نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ہم قرآن کریم کا صرف ایک نام جانتے ہیں اور وہ ہے قرآن، جبکہ قرآن کریم نے اپنی صفات 55 سے زیادہ بیان فرمائی ہے۔ قرآن کے 55 سے زیادہ نام ہیں اور ہر نام اپنے اندر ایک میسیج اور پیغام رکھتا ہے۔ دیکھو، میرے اور آپ کے پیارے رب کے یہاں اور نہ ہی میرے اور آپ کے پوری دنیا کے قائد اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور نہ خود قرآن کریم کے یہاں ایموشنلی پن نہیں پایا جاتا۔ وہ انسانوں کو جذبات میں نہیں لاتا۔ غلو اور کسی چیز کی حقیقت سے زیادہ بیانی یہ ہماری شریعت میں کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جو جتنا ہو اس کو اتنی ہی لمٹ میں رکھا جائے۔ پھر بھی اللہ نے قرآن کریم کے اوراق میں تا قیامت خود قرآن کریم کے کئی ایک نام بلا مبالغے کے بیان فرمائے ہیں۔ اور میری بات کو اچھی طرح سنیے کہ قرآن کریم کے ہر نام میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں رخ کوئی دوسری طرف لے جا رہا ہوں، مزاج کو
قصے کہانیوں سے ہٹانا پڑے گا اور حقائق کی طرف لانا پڑے گا، اور ہمارے جو شعائر ہیں، ہماری جو پہچانیں ہیں، بلکہ یہ کہہ دوں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو دستور اور منشور ہے، اس کے بارے میں ہم سب مسلمان مردوں اور مستورات کو علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم صرف علماء کی ہدایت کے لیے، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے یا خانقاہوں میں تلاوت کے لیے نہیں اترا ہے، پوری دنیا کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ ہدایت ہونا الگ ہے اور رحمت ہونا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کریم راستہ سب کو بتاتا ہے، اپنے صفحات، اپنے حقائق سب کے لیے کھولتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام جس پر میں آج اپنی پوری گفتگو کا مدار رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر۔ قرآن کا نام ہے ذکر، اور کئی آیتوں میں آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے آیت دوسری پڑھی تاکہ میں جلسے کے دونوں ملے جلے عنوان کو ایک آیت سے اٹھاؤں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ تو ہے قرآن، اور سیرت رسول لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور میری دعوت وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ غور کیجئے اس میں۔ یہ قرآن اپنا ایک نام ذکر رکھتا ہے۔ ذکر کے بعد میں سورہ قمر میں ایک آیت کریمہ آئی جس کو بار بار اس سورت میں دہرایا گیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے۔ حفاظ کرام کبھی کبھی مشابہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت پر غور کرو میرے بھائیوں، قرآن کریم قسم کھا کر کہتا ہے، دماغوں میں سے یہ بات نکالو، میری مائیں بہنیں بھی نکالیں، میرے جوان بھی نکالیں، اور میرے معزز بزرگ بھی نکالیں، کہ قرآن قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ لقد، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ یہ لقد قسم کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو پھر اس کے مضبوط ہونے میں ذرہ برابر کلام نہیں ہوتا۔ جب بغیر قسم کے خدا پاک کا کلام وہ شان رکھتا ہے کہ تنزیل من حکیم حمید، مستحکم ہے وہ، تو پھر قسمیہ انداز میں جو حقائق بیان کیے جائیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قسم بخدا ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، للذکر، پڑھنے کے لیے نہیں۔ ذکر کا معنی ہم نے جو سمجھا ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ذکر کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے فکر۔ ذکر نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ فکر نہ ہو، اور فکر سلیم نہیں بنتی جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر صحیح نہ ہو۔ بہت قیمتی جملہ ہے، خدا کرے سمجھ میں آئے، یا کبھی آپ کے یہ علماء جمعہ کے بیان میں سمجھا دیں گے اس کو۔ ذکر اور فکر یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہونے چاہیے۔
اکیلا ذکر ہے اور فکر نہیں ہے، تھنکنگ نہیں ہے، غور نہیں ہے، خوض نہیں ہے، تو رومی نے اس کی حقیقت کو سمجھا تھا، اس لیے وہ کہہ گئے کہ بر زباں تسبیح در دل گاؤ ہر این چنی تسبیح کہ دارد اثر. زبان پر ذکر ہو، 10,000 داموں کی تسبیح پھرائی جا رہی ہو، اور کسی مردے کے انتقال پر گھروں میں املی کے یا کھجور کے لاکھ گٹھلیوں کو جمع کر دیا جائے اور کتنے ہی صلاتن جینا پڑھ لیا جائے، کتنے ہی ذکر کر لیے جائے، لیکن ہماری مستورات کو معلوم ہے تسبیح بھی پھرائی جا رہی ہے اور لوگوں کی عزتوں کی میہ بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی پھرائی جا رہی ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیح بھی پھرائی جا رہی ہے، زندوں کو تو نہیں چھوڑا جاتا، نہیں چھوڑا جاتا، مردوں کی بھی پتھاری پھرا دی جاتی ہے. ایسا ذکر قیامت کے دن تھپڑ مارا جائے گا کہ میرے نام کو ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بنایا، میرے نام کو، میرے کلام کی تلاوت کو ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بنایا تھا. میرے نام کے اندر جلا ہے قلوب کا، دلوں کی حیات ہے. میرا نام لے اور دل کی طرف متوجہ ہو کر اس پر ضرب لگا تاکہ وہ سویا ہوا دل زندہ ہو جائے، وہ کسی کام کا بن جائے. تو کیا کہا علامہ رومی نے؟ زباں پر تسبیح اور دل میں گھوڑے گدھے. اور اس زمانے میں ذرا ترمیم شاعر کی اجازت سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے کہ بر زباں تسبیح و در دل پاؤنڈ و ریال، ڈالر و دینار، روپیہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں سے وہ چیزیں نکلتی نہیں ہیں. ایسی تسبیح کبھی کوئی اثر نہیں کر سکتی، کوئی اثر نہیں کر سکتی. میں پھر سے دوہراتا ہوں، once again I repeat، میں دوہرا رہا ہوں، ذکر قرآن کریم کی تلاوت بے شک اپنے اندر تعبد کی حیثیت رکھتی ہے، میں جانتا ہوں. میرے لیے اس بات میں کوئی دلائل کسی کو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے اندر مستقل عبادت کا پہلو رکھتی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ایک مفسر نے کتنی پتے کی بات فرمائی. بالکل گھبرائے نہیں، میں بہت نزول کر کے بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ تو مجھے ذکر کرنا پڑے گا. فن تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں امام رازی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ تفسیر نہایت مشکل علم ہے، اصعب العلوم. تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے حقائق اور دقائق کو کھولنا. اگر وہ مشکل ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے جس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا. آسان کر دیا مطلق نہیں بولا ہے قرآن، اس نے ایک چیز کے ساتھ جوڑا ہے. آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ذکر کا معنی آ گیا، تب سے آپ لوگ انتظار میں تھے. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب قرآن پروموٹ کر رہا ہے، قرآن کریم موٹیویٹ کر رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے
کہ فہل من مدکر، ہے کوئی، اسی لیے فہل من ذاکر نہیں فرمایا. علماء کثرت پہ ہے لہذا ان کا بھی خیال کر رہا ہوں کہ ہے کوئی جو بتکلف ہی صحیح لیکن اس میں غور و فکر کرے، اس پر عمل کرے. پتہ چلا کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کا تعلق عمل کی دنیا سے ہے، نصیحت کی دنیا سے ہے، ان میں کوئی آیت مشکل نہیں ہے. ہاں، قرآن نے جس میں فلسفے کی گتھیوں کو سلجھایا ہے اور جہاں اس نے زبان دانی پر ناز کرنے والوں کو اور اپنے اشعار اور اپنے کلام منصور پر اعتزاز و افتخار محسوس کرنے والوں کو للکارا ہے، تو اس کے بعد میں تو کشاف جیسے مفسرین بھی اب تک گھٹنا ٹیکے ہوئے ہیں. مگر ہمارے اور آپ جیسوں کے لیے قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. میری بات نہیں، ذکر، قرآن کریم کا نام کیا ہے؟ ذکر. میں کہہ رہا تھا ذکر کے ساتھ فکر ضروری. کچھ دانشوران، میں ان کو اہل دین نہیں کہتا، اہل علم نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کا تعلق صرف دانش اور خرد سے تھا. انہوں نے فکر تو پائی، تھنکنگ تو ان کے پاس تھی، لیکن ذکر سے کٹے تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو. آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے میں زیادہ تر سمجھتا ہوں، میں بھی ووہرا پٹیل قوم کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور زیادہ تر لوگ سننے سنانے والے بھی وہی ہیں. ہماری برادری میں آج کل ایک کریز چلا ہے حافظ بنانے کا، دیش میں بھی اور پردیش میں بھی. حافظ بناؤ، اہلاً و سہلاً و مرحبا، بہت مبارک ہو. ذکر ہے لیکن قرآن کریم کے حفظ کے بعد اس کے معانی، اس کے مضامین، اس میں ہدایات ربانیہ جو پائی جاتی ہیں، اس میں انسانی عقول کو، قلوب کو جو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس سے ہمارے بچوں کا کوئی لینا نہیں. مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت ایک جملہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود میرے والد محترم نور اللہ مرقدہ سے ہمارے باب میں یہ فرمایا تھا کہ اکیلا حافظ یہ گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے اور اکیلا عالم یہ ہتھیار لیس نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ہتھیار قرآن کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ علم بھی چاہیے، اس کے ساتھ فکر قرآنی چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے وہ چاہیے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے آیت کریمہ میں خیانت کر کے کہ یتلو علیہم آیاتک ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن بعد میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ بھی تو ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کے بعد وَالْحِکْمَةَ بھی ہے اور وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے. آؤ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، خدا میری مدد فرمائے. مجبور ہوں، درسی کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں لیکن اس میں میری مجبوری ہے، کوشش کر رہا ہوں. دھیان سے بات سنیں گے. سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں کا نام تو ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا. ان دونوں نے مل کر ہمارے آقا کو کعبۃ اللہ کے سائے میں، جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے کا عمل مکمل ہو گیا تھا، اس وقت اللہ سے مانگا تھا. حالانکہ
توجہ دیں گے بہت زیادہ، یہ سیرت پر کلام کر رہا ہوں مگر اپنا ایک انداز ہے۔ حالانکہ حضور کی آمد با سعادت صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، آپ کا رسول بنا کر بھیجا جانا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ لیکن محاورات میں بھی ایک بات چلتی ہے کہ کوئی چیز اگرچہ پہلے سے دینا طے ہو گئی ہو، لیکن اللہ کسی کے پاس اس کو منگواتے ہیں تاکہ اس کی ویلیو اور بڑھ جائے۔ مانگنے کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے مفسرین نے لکھا، بڑی بہت قیمتی بات ہے جو آگے سنا، کہ اللہ کے یہاں سے انسانوں کی بھول چوک، ان کے خطا اور نسیان، ان کی غفلت اور لاؤبالی پن، اس کے معاف کرنے کا فیصلہ ہو چکا اس امت کے لیے۔ پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کو امت پر جتانے کے لیے اور تواضع کے لیے اور اعتراف نعمت کے لیے سورہ بقرہ کے اخیر میں دعا کروائی گئی اور مانگا گیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر کبھی ہم سے بھول یا چوک ہو جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس امت کی بھول چوک پر اس امت کو پکڑا نہیں جائے گا، یہ میرے آقا کی برکت ہے۔ ہم کیا احسان سمجھیں گے؟ ادا کرنا تو بہت دور کی بات، پیارے آقا کے احسان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ ہی ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ پیارے آقا نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں مانگی، صرف اسی پر آئیے، ربنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم سے کبھی بھول چوک ہو جائے۔ ایک میری عقل رکھنے والا اور ہماری شروع کی گفتگو کے مطابق میری فکر رکھنے والا یہ سوال پیدا کر سکتا ہے کہ بھول چوک معاف کر دینا کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ بھول چوک انسان سے انفارچونیٹلی، ایکسیڈنٹلی، بغیر اختیار کے، گجراتی میں بولتا ہوں، ارادہ پوروک ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ بھول چوک ہے تو اس پر پکڑ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر کیوں دعا کی جا رہی ہے کہ اگر ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے تو ہماری پکڑ مت کرنا؟ یہ حصہ وافر اللہ نے اس امت کے خوش نصیب علماء کے حق میں مقدر فرمایا کہ بے شک بھول چوک یہ انسان کے اختیار میں اور ارادے میں نہیں ہے، لیکن اس کا سبب اور اس کا کارن یہ انسان کے اختیار ہے۔ نسیان یعنی بھول، اس کا سبب ہے غفلت، اور خطا یعنی چوک، اس کا کارن ہے لاؤبالی پن، دھیان نہ دینا، سستی برتنا۔ یہ دو وجہ ہے، سمجھو۔ نمبر ایک غفلت، نمبر دو لاؤبالی پر، کوئی زیادہ توجہ نہ دینا۔ یہ دونوں تو انسان کے اختیار میں۔ غفلت انسان اپنے اندر پیدا کرے یہ اس کے اختیار میں ہے، وہی ذکر پر سے چل رہا ہوں میں۔ غفلت کا اپوزٹ ہے تذکر۔ قرآن کریم اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور استحضار کی کیفیت کو پیدا کروانے کے لیے آیا ہے، اور یہی مطلب ہے ذکر کا، استحضار۔
کیا مطلب اس کے حجاب؟ ہر وقت اللہ کے احکام کو سنو برابر، ہر وقت اللہ کے احکام کو، نمبر 2 اس کے انعامات کو، نمبر 3 اس کے عقاب اور اس کی پکڑ کو اپنے سامنے رکھا جائے تو آٹومیٹیکلی انسان کی زندگی بن جائے گی. یہ گارنٹیڈ بات ہے. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، ہر وقت اللہ کے احکام، اس کے انعامات اور اس کی پکڑ. آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم ان 3 میں سے بیچ والی چیز کو ہر وقت یاد رکھے ہوئے ہیں. اور مولانا لوگ جب بیان کرتے ہیں یا ہمارے دعوت کے ساتھی یا عشق رسول سے جنہوں نے اپنے قلب کی انگیٹھیوں کو صحیح معنی میں جلایا ہے، جب وہ خدائے پاک کی پکڑ سے ڈراتے ہیں تو وورا بھائی ان کے خبر سے مول صاحب بولتی ہوں اللہ غفور الرحیم چھے. تو خالی اتنے نمبر چھے کہ اللہ غفور الرحیم چھے، یہی تو گڑبڑ ہے. اور شروع میں یہیں سے چلا ہوں کہ اتنی آیت پر بس کیوں کر رہے ہو کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. سورت ختم نہیں ہوئی. اللہ بھی جانتے تھے کہ جیسے گزشتہ کل کی بات سناؤں، کہاں سے بات نکلتی ہے. میں کل آ رہا تھا حیدرآباد سے انڈیگو کی فلائٹ میں، ایک سیٹ پر کھیلتے ہنستے سمجھا رہا ہوں آپ کو بات. ایک سیٹ پر جو ایمرجنسی سیٹ ہوتی ہے اس کی طرح لیگ روم مل جاتا ہے، تھوڑے پیر لمبے ہوتے ہیں. ہماری بیک پین کی وجہ سے ہم نے وہ سیٹ لی تھی، تو اس پر 2 لوگ بیٹھے تھے ادھر والی سیٹ پر، اور اس طرف والی سیٹ پر کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ پیبل سیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے الگ سے پیسہ دینا پڑتا ہے. ہندوستان ہے وہ تو مٹی کا بھی پیسہ لیتا ہے، تو ہندوستان ہے کہ وہ مٹی کا بھی پیسہ لیتا ہے. اور اگر وہ کبھی انفعال میں آ جائے، جوش میں آ جائے تو سونا بھی مفت میں بیچ دیتا ہے. اللہ ہی اس ملک کی حفاظت فرمائے. میں نے دھیان دیا کہ ایئر ہوسٹس نے آ کر ہم اس طرف کی سیٹ پر جو 2 لوگ بیٹھے تھے اور ادھر کی سیٹ خالی تھی، بالکل تینوں سیٹ، تو ایک صاحب کو اٹھایا اور کہا کہ آپ ہم تینوں سیٹوں میں سے کسی ایک پر بیٹھ جاؤ. تو میں نے ایئر ہوسٹس سے دائرے شریعت میں رہتے ہوئے بات کی، دفع دفل مقدر، کہ if you don't mind، اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی سیٹ یہاں ہے، آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا کر ادھر کیوں رکھا؟ اس نے کہا فلائٹ کا بیلنس باقی رکھنے کے لیے، فلائٹ کا بیلنس باقی رکھنے کے لیے. چنانچہ ہم نے کثرت سے سفروں میں دیکھا کہ بیچ میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کی سیٹوں پر پیسنجر کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ یہ فلائٹ بیلنس کے ساتھ اڑے اور اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پر. ہمارے جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ سنو، اس لیے کہ ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ مدرسوں میں جیسو تو کیا پڑھنے انگلش آوڑ بولو، ہم مدرسوں میں چھوکروں بولی رہے تو دماغ میں دیکھ پڑھو کہ آپ نے اپنی اولاد نے مولوی بنایا اس تو انگلش پہ بولوا رہے ہیں. بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اور مدرسے کی دینے کی کوئی یونیورسٹی کی نہیں ہے. گجراتی اسکول میں 4 چوپڑی پڑھا ہوا ہوں. یہ دارالعلوم فلاح دارین کی دین زاد اللہ شرف. تو وہ بیلنس رکھنے کے لیے ایسا ہوا. یہاں تک کہ عجیب بات پر سے اور بات یاد آئی مجھے. کل جب حیدرآباد ایئرپورٹ پر کچھ لوگ انووا کرسٹا میں چھوڑنے آ رہے تھے تو اس کا جو مالک ہے وہ ہمارا خصوصی دوست ہے. اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس 2-4 سال پہلے فارچونر تھی، وہ میں نے نکال ڈالی 3-4 مہینے. میں نے کہا تو بیوقوف آدمی ہے، فارچونر نکال ڈالی. تو اس کے ڈرائیور نے کہا فارچونر بیلنس کے ساتھ ہو تو برابر چلتی ہے، ورنہ کداتی بہت زیادہ ہے. اس میں اگر 6-7 پیسنجر بیٹھے ہوں تو برابر ہے، وزن برابر ہو تو.
میں اب آگے زیادہ مثالیں نہیں دوں گا ورنہ آپ کہو گے یہ سفر کے حالات سنا رہا ہے، مجھے کچھ اور سمجھانا ہے۔ بیلنس کے بغیر فلائٹ میں جو مادی چیز ہے قوت پرواز پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ طائر لاہوتی، وہ انسان جس کے اندر خدا پاک نے حقیقت رکھی ہے، وہ امبیلنس یا مس بیلنس ہو کر زندگی گزارے گا تو کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ امت میں اس وقت جو افراتفری ہے اس کی یہی وجہ ہے، بیلنس نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو جانتے ہیں کہ گمے کی ٹوپیوں پہ رہو، گمے کی غیبتوں کرو، گمے اتنے لوگوں نے حق کھائی جاؤ، بھائی بہنوں نے حق نہ پو، نمازوں میں گمے کی ڈنڈی مارو، آپرو اللہ کو غفور الرحیم پاکر بولے ہوئے اتنا ہرا انداز میں اتلے یہ تو معافت کروا جانے کے نہ لے لیدو ہے جنت میں کوئی 451 نمبر نو فلیٹ کے پلاٹ نہیں بات۔ اور کچھ لوگ بیچارے ہمیشہ ڈر کر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز کا کیا ہے، قبول بھی ہوئی کہ نہیں، میرے روزوں کا کیا ہے، اور بلا بیچارے ایسا بول دیتے ہیں کہ اگر ہم ہوئے جی کئی وہ باقی ہوئے کہ تو قبول تو چھیل جاتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان اس طرح بہتاتا ہے۔ ایک اللہ والے کا معمول تھا روزانہ تہجد پڑھنے کا، حضرت شیخ نے لکھا تھا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے بیلنس کا۔ تہجد میں اٹھے تو آسمان سے غیبی آواز آئی کہ تیری کوئی تہجد قبول نہیں۔ میرے آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا ہے جارے قبولت نہیں تو ہوں کروا آپ شبد اگر نہیں بولتو اپنا جو شبدوں سے تھے یار مسلو سائٹ پر ہوئی جو جارے قبولت نہیں تو، لیکن ان کے پاس فکر کے ساتھ ذکر بھی تھا، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، ذکر کے ساتھ فکر بھی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جو بھی آواز دینے والا ہو میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے آواز ہے، بلکہ عجیب جملہ کہا شیطان کہہ رہا ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب ہی اس کے پاس کہلوا رہا ہے، تو اے شیطان تو سن لے، اور اگر فرشتہ کہتا ہے کہ فرشتے تو بھی سن لے، رب سے جا کر کہہ دے قبول ہو یا نہ ہو میرا کام تو پیش کر دینا ہے، باقی آگے کا معاملہ تیرے حوالے ہے، میرا کام نوکری اور چاکری کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، ورنہ تو جانے تیرا کام جانے، میں تو پیش کر رہا ہوں۔ فوراً آواز آئی، امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ گاڑی پٹری پر یہاں سے اتری تھی کہ مانگنا منگوانا اس لیے جایا جاتا ہے تاکہ چیز کی قدر و قیمت بڑھے، اور یہی سے تو لکھا بولتے ہوئے بھی ایک کیفیت بفضلہ تعالی شب جمعہ میں طاری ہو رہی ہے کہ خدا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام عظیم، مرتبہ علیہ، مقام محمود، شفاعت کبریٰ لکھ دی ہے۔ حضور نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے دے دی گئی ہے سفارش، میں کروں گا، لیکن حدیثوں میں آتا ہے، ادھر توجہ دے کر سنیں، کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا سل تعطیٰ، پہلے تو مانگ تو ہم دیں گے، اس لیے کہ اس میں دونوں باتیں، پیارے آقا کی شان سنو، اس لیے کہ تیرا مقام بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو،
کہ میں میرے حبیب کی مانگ کو ٹھکراتا نہیں ہوں۔ اب تک تو صرف پڑھ پڑھ کر آئے کہ حبیب کی کوئی مانگ ٹھکرائی نہیں جاتی۔ آج اوپر کی دنیا میں اولین و آخرین سب جمع ہیں، سب دیکھ لو میرے پیارے کا مقام کیسا ہے کہ وہ مانگے گا ہم فوراً دے دیں گے، سل تعطا۔ اور وہاں بھی ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور سجدے میں سر رکھیں گے۔ محدثین نے لکھا جس کا سجدہ جاندار اس کا نام شاندار اور اس کا منصوبہ کامدار۔ سجدہ شاندار ہونا چاہیے، سجدہ شاندار۔ حدیث شریف سناؤ، کیا پیاری بات ہمارے آقا فرما کر گئے، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء فقمن ان یستجاب لكم، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اور عجیب بات سنا رہا ہوں، قرآن اور سیرت دونوں لے کر چل رہا ہوں۔ میرے لیے پریشانی ہے کہ مفتی صاحب نے 2 مضمون ایک آدمی کو دے دیے، لیکن اللہ کی مدد سے اس کو چلا رہا ہوں۔ سجدے میں اور رکوع میں قرآن شریف پڑھنا مکروہ ہے، سن لو، روایت میں آتا ہے نُہِیتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ، کہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن شریف پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب عجیب سی بات ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں، تو سجدے میں تو قرآن شریف اور پڑھنا چاہیے۔ یہی تو ہے ذکر اور فکر، فکر یہی کام آتی ہے، فکر یہی کام آتی ہے۔ سجدے کی حالت جھکنے کی حالت، جھکنے کی، اور قرآن کریم جس کو آج یہ دونوں بچے اپنے سینے میں سما رہے ہیں، اس کے الفاظ بھی اس لائق نہیں ہیں کہ اس کو جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں پڑھ کے جائے۔ تو جب اس کے الفاظ کا یہ حال ہے کہ اس کو جھکنے کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا، تو جس کے سینے میں وہ قرآن آ گیا، خدا اس کو دنیا میں اور آخرت میں کیسے جھکا سکتا ہے؟ کیسے جھکا سکتا ہے؟ یہی بات حضور نے فرمائی کہ ان اللہ تعالی لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ اللہ اس کتاب کے تحمل کی برکت سے، اس کتاب کے حفظ کی برکت سے، اس کتاب کو حاصل کرنے کی برکت سے کئی قوموں کی تقدیر کو اٹھاتا ہے، اور جو لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے، سنو، کان کے دریچے کھل کے سن لو، کتنا ایجوکیشن لوگے، کتنی سیاست میں آگے بڑھ جاؤ گے، کتنے دمدار بنو گے، اور کتنے قدم آگے بڑھو گے یا بڑھواؤ گے، لیکن قرآن نہیں ہوگا زندگی میں۔ چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر ترقی نظر آئے گی تو وہ پھولے ہوئے گمڑے کی طرح ہوگی، پھولے ہوئے گمڑے کی طرح۔ گمڑا گجراتی زبان کا بول رہا ہوں، گمڑو پھولی جائے تو کتنا موٹو થઈ જાય ને પેલો શબ્દ આપણે વાપરીએ ગોળ થયું હોય તો, અથવા કોઈનું પેટ મોટું થઈ ગયું હોય તો આપણે સમજીએ કેટલો ફુગાવો અંદર, એને તો કાઢવું પડે, ઓપરેશન કરાવે, અને લોકો એના માટે હજારો રૂપિયાનું ઓપરેશન કરાવે। હજારો બોલું કેમ કે ગુજરાતી વરના ઉર્દુ બોલતા તો હજારો બોલતા, એટલે કે કુર્રાએ કિરામ की महफिल है, हाँ, तो हजारों मन अंदर का निकलवाया जाए। अरे वो एनर्जी है, वो प्रोटीन है, वो ताकत है, तो उसको निकलवाया क्यों जा रहा है? जवाब आ गया, वो कचरा है। इसी को फरमाया ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। कि ए नबी, तुम और तुम्हारे वास्ते से इस कुरान को पढ़ने और सुनने वालों सुन लो कि अगर
میرے غدار بندے. میں کیوں ایسا لفظ بولوں کہ جس سے کسی کو چڑ ہو؟ الذین کفروا کا ترجمہ میرے بے وفا بندے، میرے غدار بندے، میرے ناشکرے بندوں کو اگر ہر وقت ہزاروں کروڑوں کے ہوائی جہاز میں پھرتے ہوئے دیکھو تو دھوکے میں مت پڑنا. متاع قلیل، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے پھانسی پر چڑھائے جانے والے مجرم سے پوچھا جاتا ہے چھلی کوئی تمنا ہوئی تو کہی دے. تو اگر وہ آخری تمنا یہ لوگ پوری ہی کرتے ہوں تو وہ آخری تمنا یہ بولے کہ میں نے بچا بھی لو. اگر چھلی تمنا یہ پوری کروانا ہو، یہ پھانسی ان کو پوچھے جارے پھانسی پر چڑھاوانا ہوئی کیا رہے کہ تاری انتیم کوئی اچھا ہوئے. گجراتی بھی اچھی بولتا ہوں، پتا ہے کہ مولوی لوگوں کو تم سمجھتے کیا ہوئے کہ تاری کوئی انتیم اچھا ہوئی تو تیرے ویکت کر. تو اگر اینی انتیم اچھا پوری کرواما ہوتی ہوئی تو شا માટે એવું નથી કહેતો કે મને માફ કરી દો. પણ નહીં. ہاں 26 جنوری ایسے ملکی پیمانے کے خوشی کے دن ہیں. اسکول کالج کے بچے خدا کرے کے جانتے ہیں، خدا کرے کے جانتے ہوں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن اب زیادہ کھل نہیں رہا. خدا کرے کہ اتنا بھی جانتے ہوں اس ملک کو کہ 15 اگست اور 26 جنوری کو راشٹرپتی کو یہ سرو ادھیکار پراپت ہوتا ہے کہ وہ جس پر جنم تیپ یا پھانسی کی سزا لاگو ہو گئی ہو اس کو بھی سگنیچر کر کے معاف کر سکتا ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں. ہمارا رب بھی افطار کے وقت میں وہ اپنا سرو ادھیکار ہونا یہ استعمال کر کے جن کے اوپر جہنم واجب ہے ان کو چھٹکارا دے دیتا ہے، اور حافظ قرآن کی سفارش سے اس کے خاندان کے ایسے لوگوں کو بھی چھڑا دیتا ہے. قرآن کی برکت، قرآن کی برکت سے شفعه في عشرة من أهل بيته وفي رواية من أصحابه كلهم قد أوجبوا وفي رواية استوجبوا النار. کہ ایسے حفاظ کی برکت سے اللہ 10 لوگوں کو، ایسے 10 لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے. مبارک ہو وہ دونوں بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو، ان دونوں بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو. اس سے پہلے جو 17 بچے ہوئے، لیکن 19 اب تک تو میں نے سن لیا کہ اب تک 17 ہوئے. ان بچوں کو بہت مبارک ہو کہ انہوں نے اپنے خاندان پر بہت بڑا احسان کر لیا، بشرطے کہ وہ قرآن کریم کو لے کر چلنے والے اور ذکر کے ساتھ فکر کرنے والے. تو بات ختم کرنے کی طرف جا، شاید 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے پتا بھی نہیں چلا 1 گھنٹہ کیسے. آپ بھی کچھ کہتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد میں ایسے رسول کو مبعوث فرما. پیدا فرما دعا نہیں کی، اس لیے کہ پیدا کرنا ایک مستقل کام ہے، وہ خدا کا امر تکوینی ہے، اس میں کوئی مول نہیں ہو سکتا. پیدا فرما نہیں، مبعوث فرما. ایک رسول، وہ رسول کیا کریں گے؟ رسول کا مشن بتایا گیا ہے. رسول دنیا میں مشن لے کر آئے، جشن لے کر نہیں آئے. وہ لوگ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جو رسول کے نام کو جشن کے لیے، گستاخان رسول تو وہ ہے جو نبی کی شان میں صرف جشن مناتے ہیں. نبی کا تو مشن تھا. کیا مشن تھا؟ یتلو علیہم آیات، کہ لوگوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنانا. یتلو علیہم آیات، یتلو صرف نہیں، علیہم، لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنانا. ابھی بھائی صاحب نے جو آیتیں پڑھی اس پر عمل ہوا ماشاءاللہ. یتلو علیہم آیات، ماشاءاللہ. لیکن اس کے بعد اس نبی کا کام کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن کریم کو سکھائیں گے، اور اس قرآن کے اندر سے جو سوتے ابلتے ہیں، سوتے نہیں بول رہا ہوں، سوتے
ابلتے ہیں، جو چشمے اور جو جھرنے بہتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، الحکمت، اس کو سکھاتے ہیں۔ اور رسول کا ایک کام کیا ہے؟ وہ ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اب سنو، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ترتیب پر غور کرو۔ پہلے یتلو علیہم، پھر ویعلمہم الکتاب والحکمت، پھر ویزکیہم۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں اس دعا کی قبولیت کا جب اعلان کیا تو ترتیب بدل گئی اور فرمایا کما ارسلنا فیکم، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور ہم نے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجے، یتلو علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اب ترتیب بدل گئی، ویزکیکم، پھر ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن اور حدیث کے علوم سے، اس کی ہدایات سے عمل اور فائدہ اٹھانے کے لیے دلوں کا صاف ہونا پہلے ضروری ہے۔ ماں بہنیں سن رہی ہیں، ایک مثال دوں، دودھ گرم کروں ہوئے تو پہلے تپیلی نے دھوئی پڑے، نہیں تو بے چار گھروں میں حاجی ابراہیم، اسماعیل، ابو بکر نے عمر، ایسے فرضی نام دے رہا ہوں، چار جنا ایک لائن میں رہتا ہو نے چارے میں غیر ایک بہنوں دودھ آؤ ہوئے بہنا گھر میں دودھ گرم کیوں، ملائی نہیں آئی نہیں، ڈبل ملائی آئی بہنا گھر میں دودھ پھٹی تو آپ بندے ماسیو بوہنوں چڑھائی نے پتی چار ویج نان ویج کوئی کسر نہ رکھیں، بلا جان آن تین یہ چرچ نہیں بولتے، یہ آپ کی دیسی بھاشا پہ تنہیں شرم نہیں آتی کہ تو اور دودھ آپ استعمال ہو تو دودھ پھاٹی کیوں نہ آتے، تو پہلے دودھ والا وہ کہے کہ پہلا بھیج والا دودھ میں کاٹنے دودھ ملائی آئی گی، تمہارے دودھ میں کیم گڑبڑ آئی، ہمارا دودھ گڑبڑ نہیں، تمہاری تپیلی میں گڑبڑ، تمہیں تپیلی برابر دودھ۔ یہ بات قرآن کریم میں کتنا آسان انداز میں سمجھائی، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ زمین کا فرق ہوتا ہے، بارش تو ایک ہی قسم کی برستی۔ شیخ سعدی نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے بالکل یقیناً کہ باران کے در لطافت تب اشخلاف نیست، در باغ لالا روئے و در شور ابو میں پس، کہ بارش کی لطافت طبیعت میں کسی کو کوئی کلام نہیں، لیکن باغ میں گلے لالا اٹھتا ہے اور جو کانٹے والی زمین ہوتی ہے کانٹے اٹھتے ہیں۔ دلوں کو صاف کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں۔ اکیلی تہجد پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جہاں سے چلا تھا وہاں آ کر ختم کروں گا۔ اکیلے ذکر سے کچھ نہیں ہوگا، استغفار کی کیفیت پیدا کرنی پڑے گی۔ تہجد پڑھتے ہو بہت مبارک، صدقہ دیتے ہو بہت مبارک، لیکن آقا علیہ السلام کا وہ فرمان بھی سنو کہ اللہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے جو کسی کے حق میں خیانت کر کے دیا گیا ہو، اگرچہ وہ صدقہ ہے لیکن اس سے کسی کا حق لگا ہوا ہے۔ بہن کا حق مار کر 10 ایکڑ زمین بھی اگر مسجد مدرسوں میں دو گے تو مار دی جائے گی، نہ کہ وہ جنت کا سبب بنے گی، مار دی جائے گی، مردود ہو۔ یہ تو کیسا ہے کہ ٹنکی میں پانی تو بھر رہا ہے، فلٹر پانی، میٹھا پانی، لیکن سائڈ پر سوراخ ہے، پانی رس رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا آج کل کا حال یہ ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ اعمال پر ہیں لیکن معاملات کی دنیا میں ایسے نہیں بلکہ ایسے گڑبڑ کر رہے ہیں معاملات کی دنیا میں، حقوق کے باب میں ہم کو یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ قرآن کریم کا ایک نام ہے ذکر، اس میں تذکر کی کیفیت ہے۔ اور بات یاد آ گئی آیت کریمہ ان بزرگوں کی اور آپ سب حضرات کے حسن استماع کی برکت سے، تعریف کیا تھا خوبصورت سماعت کہہ رہے تھے، میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، حسن استماع کی برکت سے کہ اللہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ،
میں وہی تو کہہ رہا تھا شروع میں کہ قرآن سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ کی عظمت کو ہمیشہ سامنے رکھے گا. یہ اکشا کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو. ہمارا رب بہت بڑا ہے، ہمارے رب کا کیمرہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر ہے. کل ہمارے ایک شاگرد کا فون آیا تھا بلڈانا ضلع سے، مہاراشٹر سے، کہا حضرت میری 3 دکانیں جل گئی. انا للہ. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ دکان کے پیچھے کسی نے صوفہ جلایا تھا رات میں. کس نے جلایا تھا پکڑو تو صحیح. کہا وہ تو جل گئی تو کیمرے بھی جل گئے نا، اس لیے کیا پتا چلے کہ کس نے. تو دنیا کے کیمرے تو جل جاتے ہیں، لیکن میرے رب نے تو صاف کہا. کہاں کہا؟ روز پڑھو اور استحضار کے ساتھ پڑھو. مولانا آیت الکرسی کی کبھی تفسیر جمعہ میں کر دینا، یہ میں امانت دے کر جاتا ہوں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارا رب تو ایسا ہے، اس کو جھونکا بھی نہیں آتا، اونگنا بھی دور چے جائے کہ وہ سو جاتا ہو. کسی کو فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. کیا قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ نے مرتبہ چلتے چلتے سمجھا دیا کہ اگر ایک ڈرائیور بیدار مغز ہو اور مکمل بیداری کے ساتھ گاڑی چلاتا ہو تو پیچھے کے سوار آرام سے سو جاتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا کہ بھئی ڈرائیور ماشاءاللہ سعادت با کرامت سلامت با عزت و سیانت گاڑی چلا رہا ہے، ہم آرام سے سو جائیں. مگر ڈرائیور نے جھوکا ہوتا ہوئی تو ہمارا رب تو ایسا ہے جو ہر اس نے کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. بہت مبارک ہو کہ 2 بچے آپ کے قرآن کریم کی حفظ کی سعادت سے بہراور ہو رہے ہیں. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اس پر تو جا نہیں سکا، صرف ایک جز پر گیا. اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءتکم، قرآن کا اور ایک نام ہے موعظۃ، تمہارے پاس وعظ آیا. ایک وائس کے بارے میں کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اتنا بیان میں تو قرآن سوائے کسی کو تو ہمڑا تم نہیں. تو وہ صاحب نے کہا کہ قرآن نے اپنا نام ہی موعظت رکھا، وہ موعظت ہی نہیں ہے جس میں قرآن نہ ہو. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، یعنی قرآن. پتہ چلا قرآن سے نصیحت حاصل کرو. وہ شفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو کھوٹ ہے اس سب کھوٹ کو قرآن کریم نکال دیتا ہے. وہ ہدن، ہدایت ہے، وہ رحمت للمومنین. اور آج دنیاوی والے اس آیت پر عمل کر رہے ہیں جو آگے آیا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوشی مناتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، انعام بانٹنا چاہیے، خوب نوازنا چاہیے حفاظ کرام کو، تاکہ اور اس کو فضل فرمایا. آخری فضل ایسے انعام کو کہا جاتا ہے جو کسی کو اس کے استحقاق کی بنیاد پر نہ ملے، محض عنایت خداوندی ہو. اس لیے روزی کو فضل کہتے ہیں کہ روزی کمال کی بنیاد پر نہیں ملتی، وہ نوال کی بنیاد پر ملتی. تو فرمایا کہ اللہ کے فضل پر، یعنی یہ حفظ قرآن جو آپ کے گاؤں میں ہوا اس پر خوشی مناؤ. یہ خوشی منانے کا حکم دیا. اور قارون کے پاس مال تھا تو اس کو کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، خوشی نہیں منا سکتا. پتہ چلا کہ کسی مالدار کو مال حاصل ہونے پر اس کا کوئی اعزاز نہیں ہوگا، لیکن کسی قرآن کریم کے تکمیل حفظ کرنے والے کے اس تکمیل پر خوب اعزاز ہوگا اور اس کو نوازا جائے گا. بہت مبارک ہو آپ کے گاؤں کے علماء کو، ٹرسٹیوں کو، ذمہ داروں کو کہ انہوں نے یہ جلسہ ان 2 حفاظ کے اعزاز میں منعقد کیا. میرے خیال سے تو سالانہ جلسہ تو نہیں ہے، ورنہ تو ابھی باری ہی نہ آتی. 1 بجے تک تو بچوں کا پروگرام چلتا، ویسے ہی چلتا رہا. لیکن اب کیا کریں کہ کچھ لوگوں نے ہمیں اصرار ہی ایسا کیا کہ تجھے بولنا پڑے گا، تو اب ہم بھی بولتے چلے گئے. ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کیا وقت ہو گیا. اور میں نے شروع میں کہا دنیاوی اور اکوٹا تو آپس میں مناسبت ہے، اس لیے کچھ کہہ دیا. اللہ بہت مبارک فرمائے. لیکن اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائیوں، اور ایسی نیت کرو کہ آئندہ سال 20 بچے حاصل کریں گے تو ہم سمجھیں گے
کہ کچھ بات اثر کر رہی ہے، ورنہ بات وہی ہے، سن کے سن ہو گئے. ہاں، اور یہ بچے حفظ کرتے ہیں نا، ان کی برکت سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ گھروں کے اوپر نور برستا ہے. آخری ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں. ہمارے جامعہ عقل کنواں میں ایک بہت بڑے صاحب دل کسی موقع پر تشریف لائے تھے، مولانا معین الدین گونڈوی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے صاحب نسبت تھے. حضرت شیخ کی خانقاہ میں جن کو درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں صبح 4 بجے جب مہمان خانے میں سے اٹھ کر میری گاڑی میں بیٹھ کر انکلیشور کی طرف جا رہا تھا تو میں نے جامعہ کے دارالقرآن پر قسم بخدا انوار کی برسات برستی ہوئی میری آنکھوں سے دیکھی. قرآن ہے، اس سے نور برستا ہے. اب آپ نے اوپر منظر دیکھا تو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں میں نور ہوئے تو دیکھا ہے. آپ نے پیدا کرتے پڑے نور نے پیدا کیارے کھائے جارے فیس بک انسٹاگرام گڑبڑ سڑبڑ آپ وجہ بھی تھوڑ بچیے نے ماں باپ نے خدمت کری ہے، ماں باپ نے جو انہیں عمران و ثواب حاصل کری ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر کے نگاہوں کو نورانی بنائے تو نور ہمیں بھی نظر آئے گا. اللہ بہت زیادہ مبارک کرے اور اس سلسلے کو جاری ساری رکھے. اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب حضرات سے رخصت ہوتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حضرات، سب سے پہلے ہمارے مہمانوں کی رضا پوشی کی جائے گی اکراماً. اس کے بعد ہمارے بچے آخری سبق سنائیں.